پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے. اس میں تھوڑے سے گفتگو ہوگی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہوں کہ بہت سارے عوامی مسائل ہیں, معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں تک شعور پہنچایا جا سکے, آگہی ان تک پہنچائی جا سکے, ان معاملات کو سمجھ سکیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں, یہ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں, یہ جیسے ابھی ایک بڑے انقلابی لیڈر ہیں جو تبدیلی کا راگ الاپتے ہیں, جس طرح کے اعداد و شمار اور باتیں کرتے ہیں, لوگ یا ان کے ماننے والے ان کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. تو ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. پرویز مدراس والا صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں. پرویز بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ پرویز بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. I'm good. پرویز بھائی, صورتحال آپ کے سامنے ہے. الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, لوگ منتخب بھی ہو جاتے ہیں, پھر سیٹ سے جیتنے کے بعد سیٹ چھوڑنی بھی پڑ جاتی ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ چلتے رہیں, یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی رہے گی, اقتدار بھی مل جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. میرے آپ کے ایک عام پاکستانی کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں, یہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہلیت نہیں ہے, معاملہ فہم لوگ نہیں ہیں, یا ان کا ول نہیں ہے کیا مسئلہ؟ یہ چاہوں گا ذرا اس پہ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر دیکھیں, یہاں پاکستان میں جو ہے نا, جو مسائل جو ہے نا, اس کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بہت ہی غمگیر داستان ہے. پاکستان تھوڑا سا آگے بڑھنے کے لیے جاتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹانگ کھینچ کے نا تو اس کو واپس نیچے گھسیٹ کے لے کے آتا ہے. اور یہ تو پاکستان کی اب سمجھ لیں کہ اسی طرح سے جو حالت رہی ہے نا, یہ عرصے دراز سے ہے. میرے خیال میں نے تو اپنی جو لائف جو ہے, میں نے اپنا بچپن دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ پاکستان واز اے پرومسنگ کنٹری, اور اس وقت بہت ہی اچھے کام ہو رہے تھے. اس وقت ایسا ہو رہا تھا کہ بھئی کوریا ہم سے پیچھے تھا, دوسرے بہت سے کنٹری ہم سے پیچھے تھے, اور پاکستان جو ہے نا بہت آگے بڑھ رہا تھا. بس پھر ایسا ہوا کہ وہ پاکستان میں جیسے کہتے ہیں نا, کسی نے ٹانگ کھینچ لی, اور ہم جو ہے نا پھر نیچے آ گئے, پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے لگے, پھر ٹانگ کھینچ لی. تو یہ سارا جو سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا گیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں, اب ہم جو ہے جو دوسرے پاکستان کے رہنے والے ہیں, آپ بھی اس میں رہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم یہاں چھوڑ کے کہاں جائیں گے. دیکھیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, ہمارے بچے ہیں یہاں, ہمارے والدین ہیں, ہمارے اپنے بزنس ہیں, ہمارے اپنے ملنے ملانے والے ہیں, ہماری اپنی ایک ریکگنیشن ہے یہاں, لوگ ہمیں جانتے ہیں. ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ کوئی ہمیں ملک ایسا تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہم وہاں جا کے تو یہ سارا چیز پھر سے شروع کر سکیں. تو ہمیں تو اچھا سوچنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یار یہ ملک کو اور مزید اچھا ہونا چاہیے, اور جلد اچھا ہونا چاہیے. اب اس کو جو خراب کرنے والے ہیں, دیکھیں نا, آپ کی اور میری نیت تو بالکل صاف ہے نا. ہم نے تو ابھی بھی کہا نا کہ بھئی ہم تو جانا بھی نہیں چاہتے, ہم تو اس کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتے. آپ کی اور ہماری نیت صاف ہے. اب جو اس کو خراب کرنے والے ہیں, اس کو تو کوئی آئیڈینٹیفائی کرے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ ایگزیکٹلی. پرویز بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور اس سے جڑی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے معزز مہمان پرویز مدراس والا صاحب. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور اس کے علاوہ ایک مشہور و معروف بزنس مین بھی ہیں, زاہد آوان صاحب ہمارے ساتھ صبح کے وقت موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. زاہد صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو تھا ملک کی سیاسی صورتحال, مسائل کی نشاندہی ابھی بریک کے دوران بھی ہوتی رہی ہے, اور اب یہ جو معاشی چیلنجز ہیں, سوال آپ کی خدمت میں بھی وہی رکھوں گا.
اتنے پیچیدہ کیوں ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ اب قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم تو ویٹ اینڈ سی پہ ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہے. اپنے ڈالر کا حساب دیکھ لیں, صبح کا بھاؤ اور ہوتا ہے, رات تک کچھ اور ہوتا ہے. اگر میں بزنس کر رہا ہوں, میں کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا جب تک ڈالر پرائس سٹیبل نہیں ہوگا. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کی میں یہاں پر نشاندہی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے مسائل ہیں. یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس سے گفتگو کا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یاسر, یہ جو آپ نے سوال کیے یہ تقریباً ہر بزنس مین کے ذہن میں یہ سوال ہے. ہر بزنس مین جو کراچی میں ہے, چاہے پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہے, جو بزنس کر رہا ہے, چاہے وہ مڈل کلاس بزنس مین طبقہ ہے, چاہے وہ اپر کلاس ہے, لوور کلاس کا ہے, اس کو پرابلم یہ ہے کہ اس کا مین جو اپنا ریلیٹڈ ہے بزنس وہ ڈالر کے انفلیشن سے, ڈالر کے ریٹ سے ہے. ایک تو امپورٹ ایکسپورٹ والے تو ہے ہی, ان کا ٹوٹلی سارا دار و مدار ہی وہ ہے. اور اگر امپورٹر ایکسپورٹر جو ہیں وہ بھی آخر پاکستان میں امپورٹ کریں گے نا, ایکسپورٹ بھی کریں گے تو ان کو ڈالر میں یا پاکستان میں آئے گا. تو وہ ریٹ ایک چیز کا فار ایگزامپل ریٹ طے کرتے ہیں $10 پر باکس یا پر پیس طے کرتے ہیں. ان کو نہیں پتہ یہ ڈالر نے جمپ کھا کے 2-3 دن بعد وہ 18 پہ چلا جانا ہے, یا ایک دم 20 پہ چلا جانا ہے, یا 15 پہ چلا جانا ہے. تو وہ کس ریٹ پہ کیا ایگریمنٹ کرے بزنس مین, فارنر سے کیا بزنس کرے, فارنر کمپنیوں سے, فارن کمپنیوں سے کیا بزنس کی ڈیلنگ کرے. اسی طرح پھر جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے فارنرز, وہ بھی اسی پرابلم کا شکار ہیں. تو جب تک اس کا حل جو ہے نا یہی ہے کہ ایک اپنا سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آتی ملک میں, سیاسی استحکام نہیں آتا, اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گورنمنٹ اب ٹکے گی 5 سال تک, یا اس کو اپنا 5 سال ملیں گے چاہے ڈالر 300 پہ چلا جائے. لوگوں کا ایک ذہن بن جائے گا کہ یہ اب ڈالر نے 300 پہ آگے ٹھہر جانا ہے, ٹھہر جائے گا. چاہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی بزنس مین ہوگا وہ اس کو وہاں پہ ریٹ کو دیکھ کے ڈن کرے گا کہ ایکسٹریم لیول یہ ہے, ہم نے یہاں تک جانا ہے, یہاں پہ ڈن ہونا ہے. اب کوئی یہاں پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. مطلب سیاست دان, میں خود ایک سیاست دان ہوں, میں ایک پارٹی سے اپنا ریلیٹڈ ہوں, تو مطلب مجھے نہیں پتا کہ اگلے نیکسٹ آور میں سیاست کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا سیاست کا, کیونکہ سیاست اب سیاست دانوں کے ہاتھ میں رہی نہیں. اس ملک میں سیاست چلانے والے معاملات کہیں اور سے چل رہے ہیں. سیاست دان, ان کی یہ ہسٹری رہی ہے سیاست دانوں کی کہ وہ خود ایسی گودوں میں جا کر بیٹھتے ہیں یا سہارا لیتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے, پارٹیوں کو نیچے لانے کے لیے, اس کی پارٹی کو نیچے دکھانے کے لیے, اپنا گراف اوپر لانے کے لیے. جب جا کر ایسی جگہوں پر بیٹھیں گے اور فیصلے ایسی جگہوں سے ہوں گے جہاں سیاست دانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا, تو ملک عدم استحکام کا شکار رہے گا. کاروبار اسی طرح, کاروباری حضرات جو ہے پریشانی کا شکار رہیں گے. اب جو اپنے ملک میں سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں, جو پاکستانی انویسٹر ہے, ہمارا ڈومیسٹک انویسٹر ہے, مین تو ریڑھ کی ہڈی وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی انویسٹر جو ہے انویسٹ کرتا ہے اپنی رقم, پہلے اس کو دیکھتے ہوئے باہر کی کمپنیاں آتی ہیں وہ انویسٹ کرنا شروع کرتی ہیں, تو اسی طرح ایک پاکستان گروتھ کرتا ہے, اکانومی گروتھ کرتی ہے. جب آپ کا اپنا ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے پاکستانی وہ خود پھر چھوڑ کر پھر دوبارہ بنگلہ دیش کی طرف رخ کرنے لگ گیا ہے, بڑی مشکل سے ہماری ٹیکسٹائل کی فیبرک سی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو ایک بوم ملا تھا, بوسٹ اپرچونٹی مل گئی تھی کووڈ کی وجہ سے. کووڈ کی وجہ سے اب کووڈ کے درمیان بھی ہماری دیکھیے اکانومی اوپر ہی جا رہی تھی, دنیا کی نیچے آ رہی تھی, ہماری اوپر جا رہی تھی. اس لیے جا رہی تھی کہ ادارے بھی اور گورنمنٹ بھی بڑے اچھی خوش
ان مال میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام کر رہے تھے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام ہو رہا تھا پاکستان میں، تو انویسٹر بھی آ رہا تھا اور یہاں کے لوکل اپنا جو بزنس مین ہے وہ بھی اپنے کام کو ایک تسلی بخش طریقے سے بڑھا رہا تھا، اور بڑی تیزی سے گروتھ کر رہی تھی، ایکسپورٹ بھی امپورٹ بھی بڑی طریقے سے ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک مین آپ کو بتاؤں جو وجہ ہے، جب تک ہمارے ملک میں ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آتی، استحکام نہیں آتا، ٹھہراؤ نہیں آتا، تو عوام کیسے ڈیسیجن لے، کیسے لے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ملک کیسے ترقی کرے گا؟ پرویز بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس چیز کی ابھی جیسے زاہد صاحب نے نشاندہی کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمارے ہاں، جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب آتی ہے، جب ہم 7% کا 8% کا خواب دیکھتے ہیں، ہم یہ بڑی عجیب بات ہے، پاکستان جیسے ملک کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، میں اس چیز پہ بڑا فرم بلیو ہے کہ آپ اس وقت بھی انڈر پرفارم کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی کر رہے تھے جب آپ 7% کے قریب تھے، لیکن یہ 2.5% اور اس سے نیچے جانا، اس کا مطلب تو یہ ہم اپنے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ اپرچونٹیز کیسے کریٹ کریں، یہ تو ذرا بتائیے گا، کیونکہ یہ تو معاملات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اگر نہیں لیں گے تو ریجن میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ریجن کے اندر بنگلہ دیش اور نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایکسپورٹس کہاں جا رہی ہیں، اور ہم لوگ ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اور بریک میں جو ہم بات کر رہے تھے، ایک تو ٹرانسپورٹیشن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ذرا چاہوں گا اس کے اوپر بات۔ دیکھیں جو گروتھ ہے نا پاکستان کے اندر پوٹینشیل تو بہت ہے ہماری، دیکھیں آپ آبادی دیکھ لیں، ہماری اپنے لوکل کنزمپشن دیکھ لیں، ہمارے اگر حالات اچھے ہوں نا تو ہماری آبادی کی لوکل کنزمپشن بھی بہت ہے، ہمارے پاس اگر بزنس چل رہا ہو، لوگوں کو اگر انکم لوگوں کی بڑھتی رہے، پر کیپٹا انکم ہماری انکریز ہو جائے نا، تو ہماری ودن اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہماری انڈسٹری ودن جو ہے نا وہ انڈسٹریاں چل سکتی ہیں، اور ان کی جو کھپت ہے نا لوکلی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب لوکل کھپت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس ایکسپورٹ کی اپرچونٹی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جو اکنامی کو جو ہے نا کھینچ کے رکھتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں کہ گروتھ نہ کرنے دیں، وہ اس وجہ سے کہ یار ڈالر کہیں ہمارے پاس شارٹ نہیں ہو جائے، ہم امپورٹ کو زیادہ نہ کر لیں۔ آج دیکھیں جتنے بھی کاروباری ہیں نا، سارے لوگ رہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے کنسائنمنٹ پورٹوں پہ پڑے ہوئے ہیں جو کلیئر نہیں ہو رہے ہوں، ڈیمریج میں جا رہے ہیں۔ آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری لے لیں، ہم 84 85 چیپٹر والے ٹکرے مار رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں جا کے، اور اسٹیٹ بینک والے وہ ان کی ایسی جیسے فرونیت ہوتی ہے نا، وہ آ گئی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو اپرچونٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس، او بھائی ڈالر نہیں ہے تو جن لوگوں نے سامان منگوا لیا ہے ان کا کیا؟ جن کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے جسٹ بیکاز آف 1 or 2 پارٹس، کیونکہ وہ پارٹس نہیں ہے، انڈسٹریل کے اکوپمنٹ نہیں آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے تو پہلے تو امپورٹ بھی بند کر دیا، اب انڈسٹری بھی بند کر دیں گے، اب انڈسٹری جو چل رہی تھی نا وہ بھی بند کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو پیک کرنے کی جو ہے نا ایک سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ڈبے میں بند کر دو، یا پیک کر کے نا تو کہیں نیچے ڈال دو، دفن کر دو۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ اپنے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یار آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ 2.5% اور 7%، آپ اس کو تو ابھی سائیڈ پہ رکھیں، یہ سوچیں کہ یہ پاکستان کو جو پیک کرنے کی سازش ہو رہی ہے نا، اس کا کس طریقے سے اس سے باہر نکلا جائے۔ اپروچ کیا ہے کہ ڈالر کو اگر کنٹین کرنا ہے تو آپ اس کے آؤٹ فلو کو روکنے کی کوشش اس اینڈ سے کر رہے ہیں کہ جو نیسیسری آئٹمز ہیں اس کو بھی آپ نے جو روکنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایت کی ہے، کچھ انڈسٹریل آئٹمز ایسے ہیں جو آن ہولڈ ہیں، جو خدا کا واسطہ کلیئر کروائیں آپ۔ تو $300 کے اوپر آپ نے ایسے چیک لگا دیے کہ جو اس کو واقعی ضرورت ہے وہ نہیں لے جا سکتا، اور باقی پھر بھی آپ کے پاس مارکیٹ سے آؤٹ فلو ہو رہا ہے۔ تو یہ روکیں گے کیسے اس کو؟ یہ تو ذرا سمجھائیں۔ زاہد صاحب نے آپ کو بالکل صحیح کہا نا کہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ پاکستان کے آگے فیوچر میں کیا ہوگا، آپ کو یہ ڈاؤٹ رہے گا نا کہ بھئی پولیٹیکل حالات جب تک اسٹیبل نہیں ہوں گے، لوگوں کے اندر انسرٹنٹی ہوگی، تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا جس کے پاس ڈالر ہوگا نا وہ ڈالر باہر بھی نہیں نکالے گا، اور کوئی ایک آدمی ٹریڈنگ بھی نہیں کرے گا۔ اگر آج میرے پاس ایک سامان پڑا ہوا ہے تو میں بولوں گا بھلے گو ڈاؤن میں پڑا ہوا ہے، آج ڈالر 220 کا ہے، کل 240 کا ہوگا، میں ویسے بھیج دوں گا 20 روپے میں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر بات اس لیے کہ اس طرح سے کاروبار نہیں چلتا، اس طرح سے ملک نہیں چلتا ہے، اس طرح سے گورنمنٹ کو ریونیو کلیکٹ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں نا، بزنس چلے گا تو گورنمنٹ کو ریونیو ہوگا، بزنس چلے گا تو سیل ٹیکس کی انکم ہوگی۔ یہاں اگر آپ بزنس کو بند کر دیں گے نا تو ایکسپورٹ کے نمبر ڈراپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا،
اگر آپ بزنس کو بند کر دیں گے نا تو امپورٹ کے نمبر ڈراپ ہو جائیں گے, تو امپورٹ کی کلیکشن کیسے ہوگی, ٹیکس کی کلیکشن کیسے ہوگی. اگر آپ کی یہ چین نہیں چلے گی تو لوکل جو آپ کی جو ڈومیسٹک جو ٹیکس ہوتا ہے کلیکشن, سیل ٹیکس, یہ سارے ملٹیپل نہیں ہوں گے. اگر یہ ساری چیزیں بند ہو گئی نا ڈبے میں, تو آپ کو امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی, لوگ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. لوگ پیسہ نہیں خرچ کریں گے تو ہمارا جو سسٹم ہے نا اس کا وہ کیسے ہوگا. تو یہ سارا جو ہے نا بند کرنے کا جو ہے نا, آپ نے کہا تھا کہ پھر اکنامی کو بند کر دو, یہ سارے رستے بند کر دو. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا ریسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ جیسے گاڑی کا جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیٹرول بھرانے سے پہلے ایک بٹن دبایا تو اس پہ 0 ہو گیا, کہ اس کی ایوریج کیا ہے نا. تو یہ پاکستان کا ریسیٹ نمبر کر کے اور پاکستان کی ایوریج چیک کرنے کے لیے اس میں یہ ساری قوم بھی پس رہی ہے. ویسے ہی ہم لوگ جو ہے نا پسے ہوئے ہیں, یہ آپ کا سیلاب آ گیا, فلڈ آ گیا, ویسے ہی ہم پسے ہوئے ہیں. ویسے ہی تقریباً جو ہے نا 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے نا بیچارے روڈ پہ آ گئے ہیں. ان کے پاس چھت نہیں ہے. ابھی تو چلو یہ ابھی ٹائم نکل جائے گا. ابھی آگے آپ کا ونٹر آ گیا. اس ونٹر میں آپ سوچیں گے ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا, ان لوگوں کا کیا ہوگا, ان غریب لوگوں کا کیا ہوگا, ان جو ایجڈ لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا, جو کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس نہ میڈیکل کی. اچھا, میڈیکل کی فیسلٹی گورنمنٹ کہاں تک ان کو پہنچائے گی, کس طریقے سے ان کو لے کے آئے گی. تو یہ پاکستان کو جو ہے نا ریسیٹ کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے نا, اور اس قسم سے جو ان کی پلاننگ ہو رہی ہے, یا وہ کوئی پلاننگ نہیں کر رہا ہے یا اس بارے میں سوچ نہیں رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. روڈیں بنانے کی بات تو ہو ہی جائے گی جب کاروبار چلے گا, پیسے آئیں گے تو روڈیں بھی بن جائے گی. یہاں تو کاروبار بند کرنے کی باتیں ہوں گی, تو اس روڈوں کو کیا کریں گے, چاٹیں گے. تو بات اصل یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ جو اس قسم کی سازش ہو رہی ہے, پولیٹیشینز دیکھیں یہ لڑتے مر رہے ہیں. یار آپ اپنی جو ہے نا یہ سیاست کو سائڈ میں رکھو, یا سیاست کو آپ اپنی طرف سے رکھو, مگر کاروبار چلنا چاہیے. آپ کاروباری کو یار دیکھو, ڈالر باہر والے جو ہے نا, جو آپ کے جو باہر سے جو آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, ویدر اٹ از کہ بھئی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, وہ پاکستان سے سامان خرید رہے ہیں, دے آر یور ویلیوڈ کسٹمر. بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر ناراض ہو جائیں گے, وہ دوسرے ملک سے سامان لینا شروع کر دیں گے, وہ آپ کے ویلیوڈ کسٹمر کیا ہوا, گئے. آپ امپورٹ کر رہے ہیں, کسی نے بولا کہ پاکستان از این اپرچونٹی فار اس, وہ آپ کو اپنے سامان بیچ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا یار پاکستان کی تو پالیسی اسٹیبل نہیں ہے, یہاں تو گورنمنٹ نے جو ہے نا امپورٹ بند کر دی ہے, سامان ہمارا پورٹ پہ پڑا ہوا ہے, ان کو پیمنٹیں نہیں جا رہی ہیں. وہ پاکستان سے دوبارہ کام کرے گا, نہیں کرے گا. اب پاکستان کو جو اسینشیل جو آپ کو پارٹس چاہیے گا مشین چلانے کے لیے, وہ بولے گا یار میرے پاس پارٹس نہیں ہے. پھر آپ کیا کرو گے, کسی تھرڈ پارٹی سے پارٹس, وہی پارٹ لوگے ڈبل پرائس. کس کو نقصان ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا. تو یہ لوگ کیا سمجھتے نہیں ہیں یار, یہ اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے, فائنانس منسٹری, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یار ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, ان لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یار کیا ہو رہے ہیں. کاروباری ختم ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا رہے ہیں. کاروبار ختم ہو جائے گا تو کیا امپلائمنٹ کون دے گا, کوئی اس کا کوئی چاچا ماما آ کے دے گا, کسی لوگوں کو امپلائمنٹ دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری امپلائمنٹ سب ختم ہو جائے گا, کاروباری ختم ہو جائے گا. کیا کریں گے ہم یہاں بیٹھ کے, کیا تالیاں بجائیں گے, اور پھر وہ سیاست دان کس کے اوپر سیاست کریں گے, کس کنٹری کے اوپر سیاست کریں گے, کن لوگوں کے اوپر سیاست کریں گے, کیونکہ لوگ ہی نہیں رہیں گے, مر جائیں گے لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ حالات ہیں ابھی ملک کے. زاہد بھائی یہ فرمائیے گا آپ, کیونکہ آپ سیاسی معاملات کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پارٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے, یہ جو سیاسی ماحول اس وقت ہے سمجھ میں آتا ہے, انقلابی لیڈر ہیں, تبدیلی کی بات کرتے ہیں, خیال یہ ہے کہ وہ ساری جگہ سے پاکستان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, جیت بھی جاتے ہیں, سیٹس پھر چھوڑنی پڑیں گی. پھر وہ کل میں اس کا حساب لگا رہا تھا, تو وہ 5 کروڑ کے حساب سے 10 حلقے بھی اگر لگا لیں تو یہ 50-60 کروڑ روپے جو ٹیکہ جو عوام کو لگے گا, پھر سے الیکشن ہوں گے. کیا یہ سیاسی کلچر ہے کیا, یہ کیا اس سے ملک کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ تو میں بعد میں بات کروں گا جو بیانات دے رہے ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں یاسر, میں نے آپ کو کہا نا کہ سیاست کو تو بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے. 80s سے پہلے کی سیاست اور تھی, 80s سے بعد کی سیاست آستے آستے چینج ہوتی رہی. جیسے انہوں نے فرمایا بھٹو کے دور کی ہوتی, پھر ضیاء کے دور کے بعد چینج ہوتی رہی. اس طرح سیاست جو ہے وہ, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سیاست دانوں کے ہینڈ سے نکل کے پاور کہیں اور شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے,
بات یہ ہے کہ سیاست ایک کاروبار بن گیا، اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ سیاست سے بڑا کاروبار سیاستدانوں کے لیے نہیں، ڈرٹی پالیٹکس جو کرتے ہیں، جس کو کاروبار کے، سیاست تو ایک عبادت ہے، سیاست تو ایک ویلفیئر کا کام ہے، بالکل صحیح ہے۔ سیاست تو آپ نے اپنے حلقے میں ایک کام کرنا ہے عوام کے لیے، اور عوام کو کام کر کے ان کا دکھانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں، جس پہ آپ کو وہ ووٹ دیتے ہیں اور آپ آگے آتے ہیں۔ سیاست یہ تھی پہلے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب سیاست تو ایک بزنس بن گیا کہ آپ نے ایک ٹکٹ لینا ہے کسی پارٹی کا، تو اس پارٹی کو آپ کروڑوں روپے پہلے فنڈ دیں، کسی بھی مد میں، ریلیز کے مد میں، کیسے بھی۔ تو بات یہ ہے دوسری سیاست، یہ جو آپ نے کہا، صاحب نے کہا ہمارے انہوں نے کہ اتنے آپ نے کہا کہ جلسے کیے، یہ کیے، تو اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ وجہ اس کی سیاستدان خود ہی ہیں۔ سیاستدان ایک دوسرے کو، میں نے کہا نا، نیچے دکھانے کے لیے کہ اس کی پارٹی کا گراف نیچے آئے، یہ سیاستدانوں کو انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی مونوپولی کے تحت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، جڑنے نہیں دیا جاتا ہے، اور ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کے لیے۔ خاص کر اب کی جو سیاست ہے، یہ اس دہائی کی سیاست، 2 دہائیوں کی، یہ تو ٹوٹلی سیاست رہی ہی نہیں نا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ 99 کے بعد شاید معاملات سمجھ میں آ جائیں گے، وہی سیاست چلتی رہی۔ اب نیب کے قانون کے حوالے سے نا، جب یہ بات ہوئی تھی کہ اس قانون کو تبدیل کر لیا جائے، تو وہ ایک جو پارٹی کے لیڈر تھے وہ کیس لے کے وزیر اعظم کے خلاف عدالت کے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تو ہم ہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ یاسر، نیب دیکھیں، نیب جیسا ادارہ اگر آیا، نیب کا ادارہ بنایا گیا ہی اسی لیے تھا کہ سیاستدانوں کی عام ٹیسٹنگ کی جائے، ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ کا اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے، جو سیاستدان تھوڑا سا وہ نیب کا ادارہ، اب نیب کا ادارہ کہاں ہے اور کیا ہوا۔ زید بھائی، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں۔ گفتگو کے دوران یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے، اور اگر یہ سیاسی معاملات بہتر نہیں ہوں گے تو اس کے دورس نتائج نکلیں گے جو ہمارے مفاد میں بالکل نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، زاہد آوان صاحب، پرویز مدراس والا، اور ان سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے۔ زاہد بھائی، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے جو نشاندہی کی ہے مسائل کی، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ہم قوموں کی مثالیں دیتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا برطانیہ کی وزیر اعظم کا، 6 مہینے کے اندر ریزائن دے دیا، اور وجہ یہ بنی کہ جناب جو معاشی معاملات تھے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ دیکھیں یاسر، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں نیب کی بات ہو رہی تھی۔ جی نیب کی طرف۔ تو نیب کی بات، نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا مشرف کے دور میں، ٹھیک ہے، پھر اس کو وہی سیاسی ریونج کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب ایک عام آدمی جو ریڑھی پر فروٹ بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، چھولے بیچتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، نیب کیا کر رہی ہے، ایف بی آر کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ۔ اب آپ کو میں نیب کی مثال دوں کہ یہ ایک دم نیب نے اتنے عرصہ یہ جو اپنا سیاستدانوں پہ اتنے بڑے بڑے اسکینڈل بنائے تھے، اربوں روپے کے، کھربوں روپے کے، وہ ایک دم سے آ کے اسمبلی میں قانون پاس ہوا اور ختم ہو گئے۔ تو اس سے کیا میسج ایک عام عوام کو جاتا ہے؟ یعنی ایک عوام ہی رہ گئی ہے جو چھوٹے موٹے چور یا کرپشن یا بزنس مین ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایف بی آر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، نیب اینٹی کرپشن اس کے پیچھے فالو کرتا ہے، پڑ جاتا ہے، یہ
اور بڑے بڑے میں سیاستدان ہوں خود، لیکن میں کہہ رہا ہوں ڈرٹی پولیٹکس کرنے والے سیاستدان جو کمائی کا ذریعہ سیاست کو سمجھتے ہیں، انہوں نے تو وہ ایک بزنس بنایا ہوا ہے، تو وہ اس بزنس کو بزنس کی طرح ڈیل کرتے ہیں. ادارے جو ہیں وہ ادارے انہی کے ماتحت ہوتے ہیں. پھر آتا ہے کہ جی کہیں سے ان کا پروف نہیں ملا، کہیں سے وہ ثابت نہیں ہو سکا، تو ثابت کسی برٹش کی پرائم منسٹر نے آ کے یا کسی ایف بی آئی والے نے نہیں کرنا ثابت، ہمارے اداروں نے کرنا ہے. اب آپ ہی کے نیچے آپ کا اسٹاف ہوگا، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ کا اسٹاف کیسے آپ کو کہے گا کہ آپ نے غلط کیا؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، ابھی اسحاق ڈار نے یہ جو کھیل کھیلا ہے آ کے ڈالر کو ایک دم 50 کے قریب چلا گیا تھا، لا کے ٹھہرا دیا، پھر اب بیان آ رہا ہے کہ ایک دم سے تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے میں کر رہا ہوں. تو یہ ایک مونوپولی کے تحت کیا گیا تھا. اس میں جو بڑے بڑے سٹے والے جو یہ بزنس کرتے ہیں ڈالر کو روک لینا کرنا، یہ بھی کہ انہی کے ماتحت، اور ایک ایک چیز میرے سے اور آپ سے زیادہ ان کو پتہ ہے. اب اسٹیٹ بینک ان لوگوں کو چھوٹے جو بزنس مین ہیں ان کو سمن اور لیٹر اور نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے. جو عام صحیح بزنس مین ہیں جو ریئلٹی ہے، ریئل بزنس کر رہے ہیں اوریجنل، ان کو کئی لاس ہوتے ہیں. میں اپنی ایک مثال دوں، فار ایگزامپل میں فروٹ کی ایکسپورٹ کرتا ہوں. 5-7 سال پہلے مجھے دبئی میں کنٹینر ہمارے اوور ہیٹ ہو گئے تھے، پورٹ پہ جل گئے، ڈیمیج میں آئے. پیرشبل آئٹم ہے، 4 دن لیٹ ہو جائے وہ تو خراب ہو جاتا ہے. اس کا سرٹیفکیٹ بھی پروف بھی ہم نے دیے، بلدیہ پھینک دیتی ہے. وہاں دبئی ہے، پاکستان تو نہیں. اس کو جوس والے کو دے دو، چلا لو، کم پیسوں پہ دے دو اور کر لو. پروف دینے کے بعد بھی میں پیش ہوا ہے بی آر کی وہ کورٹ ہے یہاں میکلو روڈ پہ. اس کے باوجود میں نے کچھ ڈالر باہر سے منگائے کر کے اپنے جو میرے سورسز تھے اس اکاؤنٹ میں منگائے، جبکہ وہاں سے نہیں آ سکتے تھے دوسرے. اب 5 سال بعد جب وہ چیز ختم ہو گئی، پھر مجھے ایک سمن بھیج دیا گیا اسٹار ڈار صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد. پھر ان بزنس مینوں کو تنگ کرنا. یعنی میں ایک اپنی اگزامپل دے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے تو پریکٹیکلی میرے سامنے آیا ہے نا. اس طرح کے لاکھوں سمن جاری ہوئے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک باقاعدہ انٹرنیشنلی کچھ ممالک ہیں مونوپولی کے تحت جو پاکستان کی لگام جن کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس وقت چاہے وہ لگام ٹائٹ کرتے ہیں. اپنے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سیاستدان ایجنٹ سیاستدان ہیں ان کے ذریعے وہ لگام کو ٹائٹ کرتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں. پھر جب وہ ذرا سا آپ لے لیں گدا گاڑی والا حساب ہے ہمارے ملک کے، کھینچتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، جتنا بوجھ ڈالتے ہیں اتنا سلو. تو یہ سسٹم کبھی مجھے صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جب تک سیاستدان آپس میں مل کر جڑ کر یہ ریونج کی سیاست نہیں چھوڑیں گے اور ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے ملک کے لیے عوام کے لیے نہیں سوچیں گے. جس عوام کے ووٹ کے ذریعے یہ آتے ہیں ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، پھر انہی پہ مصیبتوں کے پہاڑ مسلط کر دیے جاتے توڑتے، تو یہ نہیں ہوگا. باقی اکانومی باریکی میں آپ جائیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بزنس مین اس وقت بزنس کو ختم کیا جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ڈبے میں بند کیا جا رہا ہے، میٹر کو زیرو کر کے چیک کیا جا رہا ہے. یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہیں. عمران خان کو بھی اگر عمران خان نکل رہا ہے وہ اس کے ذریعے بھی ایک پلس چیک کی جا رہی ہے، کتنا اسٹیمنا ہے عوام، کتنا حد تک سیاستدانوں کا ساتھ دیتی ہے، نکلتی نہیں. تو یہ ایک باقاعدہ مینیپولیٹ کر کے کیا جا رہا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بظاہر لگتا ہے ایسا. پرویز بھائی میں ایک بات اور کہوں گا معذرت کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا ان کو نظر آتا ہے کہ اگر اس قوم کو، پاکستانی قوم کو 5 سے 10 سال مل جائے، اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ یہ ہم ایسے ادوار سے گزرے ہیں دہشت گردی کے کہ لاشیں پڑی ہوتی تھیں. اتنا عادی ہو گئے ہیں لوگ کہ آدھے گھنٹے کے بعد مشرف دور میں 2 گھنٹے بعد جگہ دھل جاتی تھی، وہاں وہی عام کاروبار عام ٹریفک ہو رہا ہے. یہ وہ دل جگر گردہ رکھنے لی پاکستانی قوم ہے جو ان چیزوں سے نہیں ڈرتی. اور بزنس کرائسس کیسے آئے ہیں پہاڑ کی طرح اونچے نیچے، لیکن اس قوم نے
پھر بھی سٹینڈ کیا ہے. ذرا سا ان کو اسپیس ملا ہے, ٹائم ملا ہے پچھلے 3 سال. آپ دیکھیں دور میں, اگر میں اکراس دی بورڈ ایز اے پاکستانی, میں نیوٹرل ہو کے سیاستدانوں کے بات کرتا ہوں, کسی پارٹی نہیں, تھوڑا سا ٹائم ملا, اس میں ہماری ایکسپورٹ بڑھی, ہماری انڈسٹری نے ترقی کی, جس سے یہ بھی ایگری کریں گے. اور ہمیں نظر آ رہا تھا, اور باہر والوں کو نظر آ رہا تھا, اور ان کو نظر آتا ہے کہ اگر اس قوم کو فری ہینڈ دے دیا جائے اور اس قوم کو چھوڑ دیا جائے, 10 سال میں ہم 50 سال کی وہ ریکوری کر لیں گے جو ڈیمیجز ہماری قوم کو, پاکستان کو دیا گئے. ٹھیک ہے, لیکن پرویز بھائی ایک سوال یہ ہے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایز پرووائڈ کرنی ہوگی. ہمارے یہاں جو ریگولیشنز ہیں نا, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جاؤ, گاڑی خریدنے جاؤ, کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاؤ, اتنی ہائیلی ریگولیٹڈ چیزیں ہیں, اتنی ڈاکیومنٹیشن ہے کہ شاید دنیا میں کہیں ملتی ہو. اب یہ تو ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ون ونڈو آپریشنز ہونے چاہیے. کمپنی رجسٹرڈ کروانے سے لے کے ٹیکسیشن کے افیئر سے لے کے تمام معاملات کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے بڑا ایزیلی. ہم لوگ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں پہ ہم نے چیزیں امپلیمنٹ کر بھی دی ہیں, وہاں پہ بھی یہ فلی فنکشنل نہیں ہے. تو پھر معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ لوگ میں کہاں سے لاؤں جو ویژنری ہوں, جو فار سائٹڈ ہوں, کہ جو ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکیں؟ کیسے ممکن ہوگا یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ ہمارا نادرا کا سسٹم دیکھ لیں, بہت اچھا ہے. شناختی کارڈ کا سسٹم, پاسپورٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے. کرنے کو چاہیں تو آج کل تو آئی ٹی کا دور ہے. اچھا, میں سوری بات ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ میں بینک میں جب ڈپازٹ کرانے کے لیے گیا ہوں, 1 گھنٹہ مجھے لگا. آپ بتائیں بزنس کیسے کریں. جو نہ کرنے والے ہیں نا, جو ایفیشنسی نہ کرنے والے ہیں, جن کی ولنگنیس نہیں ہے, جنہوں نے اپنے ایس او پی پراپر نہیں بنایا ہے, جس بینک کے پاس یا جن اداروں میں وہ چیز لوگ نہیں کر سکتے, ان کی لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے, وہ لوگوں کو آج کل کیا کہ لوگ بھی بیچارے جو ہے نا, جو حالات کی وجہ سے جو ہے نا, وہ لوگ بھی آج کل وہ اتنے ایفیشینٹ نہیں رہے, کام نہیں کرنا چاہے, ان کے اندر وہ ویلنگ نہیں رہی. ہاں, فرسٹریٹڈ ہوئے ہیں. تو پہلے سب سے پہلے دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی ہی سوال کے جواب کے تناظر میں, کہ بھئی چائنا میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہوا, کہ چائنا جب بڑھ رہا تھا نا, تو نہ انہوں نے کوئی پراپرٹی کے بارے میں سوچا, نہ کچھ اور سوچا. سب سے پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ اور انڈسٹری, ہیومن ڈیولپمنٹ اور انڈسٹری اور ایجوکیشن, یہ 3 چیزوں کو انہوں نے پکڑا. نہ انہوں نے بولا کہ نہیں ہمیں گاڑی لوگوں کو چاہیے. سائیکلوں پہ لوگ گھومتے تھے, اور وہ اپنے انڈسٹری میں چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری سے آگے بڑھے, چیزیں بناتے 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 ہمیں جو ہے نا جاپان کی 2 نمبر کی چیزیں دیتے رہے. ایک جاپان کی آتی تھی 1 نمبر کی, اور چائنا کی آتی تھی 2 نمبر کی, اور ہم لوگ وہ چیزیں کاٹیج انڈسٹری میں, اور وہ وہاں سے آگے نکلے. نہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی تھی, نہ کسی کے محل بنے ہوئے تھے, نہ کسی کے پاس وہ مرسڈیز گاڑی ہوتی تھی, کرولا بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ سائیکلوں میں گھوم گھوم کے نا, تو انہوں نے کرا تھا. ہمارے پاس پتہ کیا ہے, کہ ہمارے پاس جو ہے نا, ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں, ٹریڈ کو بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ روز اخبار میں کھولو نا, تو ایک نیا ایڈ آ رہا ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی کا نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہاں اتنا زبردست یہ بن رہا ہے, یہ پروجیکٹ نیا بن رہا ہے. یہ او بھائی, جب کاروباری نہیں رہے گا, بزنس نہیں ہوگا, انڈسٹری نہیں چلے گی, تو کون جا کے وہ لے گا 2 کروڑ یا 4 کروڑ کا اپارٹمنٹ. تو یار یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے جو ہے نا چائنا نے جو ہے نا وہ 40 سال لگا دیے, اور ہم جو ہے نا پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ چیزیں خرید لو, پیسے تو بعد میں دینے ہیں, یا انڈسٹری میں کمانے تو بعد میں, کمانے کی پہلے فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم پہلے بندر بانٹ ہو رہی ہے نا, ہاں زمینوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. بھئی وہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے, تو ملتان میں ہو رہا ہے کہ اس کو پلاٹ دے دو, اس کو پلاٹ دے دو. تو بھئی یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا, ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ قبلہ جو ہے نا ہمارا کہیں اور ہے. ہم تو چائنا کا ماڈل دیکھو, ہمیں پاکستان کو کوئی چیز ری انوینٹ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ایک سکسیسفل کنٹری کا جو ہے نا, اس کا ماڈل ریپلیکیٹ کر لو اور آگے بڑھ جاؤ. تو
آپ دبئی میں چلے جائیں, دبئی نے جس طرح سے ترقی کی, کیا کیا تھا وہاں, اپنے مٹی تھی, ڈیزرٹ تھا. آپ ہماری جو پڑوسی ملک ہے جسے ہم دشمن کہتے ہیں, اس کو دیکھ لو کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ان کے یہاں کس طرح سے انڈسٹری. ہمارے پاس ریزرو میں 7 بلین ہے, ان کے پاس $600 بلین ہے. یار ہم ان سے ہمارے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں انڈیا سے. $700 بلین ان کے کٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس 7 بلین. یار ہمارا اس کا کیا کمپیریزن. ان کی انڈسٹری دیکھو, ان کے ہائی دیکھو, ان کے یہاں جو ڈیولپمنٹ اور بلڈنگیں بن رہی ہیں اور مکانات بن رہے ہیں اور جو گاڑیاں خرید رہے ہیں نا, وہ اس وقت خرید رہے ہیں جب ان کے کاروبار اور انڈسٹری اسٹرانگ ہو گئی, لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا. جب پیسہ آیا تو انہوں نے وہ بلڈنگیں خریدنی شروع کر دی. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپارٹمنٹ خرید لو, یہ خرید لو, وہ خرید لو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں بھی. اور دوسری بات, آپ دبئی کی مثال دے رہا ہوں کہ دبئی میں آپ ایک پراپرٹی کوئی بھی لیتا ہے نا, تو وہ انہوں نے پیپر فری انوائرمنٹ کر دیا. ڈاکیومنٹیشن ہے ہی نہیں, ہر چیز کمپیوٹر پہ آپ کو آ جاتی ہے, آن لائن آ جاتی ہے. آپ کی پراپرٹی, آپ کو پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے پاس آپ کا آئی ڈی نمبر ہے, آپ کے نام سے آپ جائیں, آپ کو ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے پروگریس, یہ ہوتی ہے دنیا آگے بڑھنا. ہمارے ملک میں ہم نے جو ہے نا اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری ہے. ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اور آپ اس کی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اور ہم نہیں بڑھنا چاہ رہے, اور بھائی ہم تو بھرپور بڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی بڑھنے تو دے, ہمیں کوئی کام تو کرنے دے. ہم آگے بڑھتے ہیں, ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, زیرو کر لیتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, ڈبے میں بند کر لیتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, نوٹس بھیج دیتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, پورٹ پہ سامان روک لیتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, اوور نائٹ پالیسی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ کل سے یہ سامان بینڈ ہو گیا. او بھائی, یہ کس طرح سے لوگ بےچارے غریب ہو گئے, لوگ بےچارے کی پونجی ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے یار, ایک چیز, ایک بندہ منگا رہا ہے, پورٹ پہ سامان آ رہا ہے, آپ نے وہ سامان بینڈ کر دیا, اس کے تو سارے پیسے گئے. اچھا, وہ پھر اپنے امپلائمنٹ کہاں دے گا, وہ لوگوں کو کیسے تنخواہ دے گا. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار ایک کاروباری آدمی ہے, وہ کتنے لوگوں کو روزی دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ کتنے لوگ ٹرانسپورٹر بھی چل رہے تھے. کاروبار جو ہے, کاروبار اپنے پاس تو ڈائریکٹ امپلائمنٹ دیتا ہے, اس کے پاس انڈائریکٹ کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں کے پاس وہ عقل نہیں ہے. سب سے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ترم خان ہیں, ہم 22 گریڈ کے افسر ہیں. وہ کیا 22 گریڈ کے افسر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب سے پہلے تو وہ نشاندہی کریں کہ جو پاکستان کو اس حالات پہ کس کس لوگوں نے پہنچایا ہے نا, اس کی لسٹ بناؤ. آپ بزنس مین کی تو لسٹ بنا دیتے ہو کہ یار بزنس مین نے یہ ٹیکس نہیں دیا, یہ ڈیفالٹ کر لیا, یہ کر لیا, یہ چور ہے, یہ اس میں FIA میں مطلوب ہے. او بھائی, آپ اس کی لسٹ بناؤ کہ جس بندے نے یہ پاکستان کو اس حالات میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. زاہد بھائی, آخری جملہ, وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن سوال ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ اور بات ہو سکتی ہے کہ یہ عام انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, کیا اس موڈ میں نظر آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ آج کل تو ایک نیا ایپیسوڈ چل رہا ہے نا, آپ کو پتہ ہے یہ جو فلم چل رہی ہے اس میں ایک روز نیا ایپیسوڈ آ جاتا ہے کہ دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا رائے ہے, آخری جملہ میں چاہوں گا اس کے اوپر. دیکھیے یاسر, میں ان شارٹلی یہ جواب دوں گا. اس میں آپ کی میڈیا پہ ہی چلتا رہتا ہے کہ ابھی بیک چینل بات, بیک ڈور چینل سے بات ہو دوبارہ رہی ہے, ابھی دوبارہ سے ابھی صدر عارف علوی کے سے بات ہو رہی ہے. بات کس سے ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے بتا یہ میڈیا کیوں نہیں بتاتی. میڈیا بھی آخر کسی خوف کے تلے دبی ہوئی ہے نا کھل کے. تو میں نے تو آپ کو شروع میں کہا, میں خود ڈرتا ہوں, کھل کے نہیں بات کر سکتا, کیونکہ میں نے بھی آخر اس دنیا میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے. تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں, تو میں نے ان شارٹلی جواب دیا تھا نہیں. تو ان کو کیا پتا سیاستدانوں کو کہ یہ دھرنا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. دھرنا ہونے کے بعد انجام بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ دھرنا, آپ دھرنے کو اس دھرنے سے کمپیئر نہ کریں لاسٹ دھرنے سے, کہ وہ لاسٹ دھرنا ہوا تھا تو سپورٹ تھی, تو 120 دن یا کچھ دھرنا ہوا. اب جو دھرنا ہے وہ ڈیفرنٹ کائنڈ کا دھرنا ہے. وہ دھرنے کی ایک کوشش کی تھی تو کیا ہوا تھا, تو یہ بھی عوام کے سامنے ہے. تو سیاست کس کروٹ بیٹھے گی, میں نے آپ کو کہا کہ نیکسٹ آور کا نہیں پتا کیا ڈیسیجن کہاں سے آئے گا. تو سیاستدان, اس کا بڑے سے بڑا سیاستدان اس وقت پرفیکٹ جواب 100% نہیں دے سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات, ایک جاتے جاتے آپ کو کہوں, اکانومی کا جیسے نے کہا, اب میں گاڑیوں کا جاپان سے بزنس کرتا ہوں, اسی طرح لوگ پارٹس کا کرتے ہیں, اسی طرح اور چیزوں کرتے ہیں.
اوور دا نائٹ بس آپ کو ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے کسی بھی منسٹری سے, ایس آر او نکل آتا ہے کہ بھائی وہ گاڑیاں روک دی گئی ہیں اور ریکنڈیشن, اور یہ ہماری پورٹ پہ پائپ لائن میں گاڑیاں ہیں, پورٹ پہ ہیں, راستے میں ہمارے شپمنٹ ہیں, پھر ہم نے وہاں لے کے گاڑی, میں خود گاڑیوں کا یوز کر جاپان سے 32 سال سے کام کر رہا ہوں, ہمیں کتنا بڑا لاس ہوا, میرے پاس کتنے ورکر ہیں جیسے ان کا کتنوں کی جاب لیس ہو گئے, وہ یہ گئی. ہمیں یہ کئی بار یہ اس ادوار سے, کئی ادوار میں اس بات سے گزرنا پڑا ہے, اس مصیبت سے کہ ایک دم رات صبح اٹھو ایس آر او نکال دیتے ہیں کہ جی میوز کارز کا کام بند ہو گیا, پورٹ پہ الگ پھر وہ ڈیمیج دے گئے. بھائی ہر ملک میں ایک سسٹم ہوتا ہے, 2 سے 2.5 ماہ اس کو رکھنا چاہیے, پریویل کرتا ہے کہ بھائی آپ اس مہینے سے یہ جو شپمنٹ ہے بند ہو جائے گی, یہ ہو چکی ہے, وہ کر لیں, آگے آپ بائنگ نہ کریں. ٹھیک ہے زاہد بھائی, وقت ختم ہو گیا, یہ معاملہ ایسا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کھل کے گفتگو کی جائے گی, خاص طور پہ جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے نا, اس پہ بڑے پیغامات آتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں ذرا اس کے بارے میں جو بات کی جائے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے صبح کے وقت پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور بڑی اہم گفتگو کی ہے. پرویز مدراس والا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام میں شامل گفتگو رہے. جناب یہ آج کے پروگرام میں کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, جو چیلنجز ہیں, اس کے اوپر ہم نے مختصر وقت میں گفتگو کی ہے. اب پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ آگے چل کے ان معاملات پر ضرور گفتگو کی جائے گی. ہمیں یہاں پر اجازت دیجیے, محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو اللہ نے کے بعد.